بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کی بہت تصانیف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1600، ایک کے مطابق 1500، عربی، فارسی، مواعظ، ملفوظات، غرضے کے ہر فن کے اوپر حضرت نے بڑا کام کیا، اور الحمدللہ انہوں نے، ان کا اخلاص یہ تھا کہ اپنی کسی تصنیف کے حقوق محفوظ نہیں فرمائے، اور سب کے لیے انہوں نے اجازت دی تھی کہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ میں 1984 میں دارالعلوم کورنگی کراچی سے فارغ ہوا۔ 2 سال میں نے دارالعلوم میں پڑھا، مشکات کا سال بھی اور دور حدیث بھی۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں میرے اساتذہ ہیں، اور ان کے بھی جو اساتذہ تھے ان سے بھی میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی۔ بہرحال میں جو بات اس وقت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جب طلبہ فارغ ہو کر جا رہے تھے، سن 84 کی میں بات کر رہا ہوں، جب میں نے گویا دور حدیث مکمل کیا تھا، تو حضرت نے جہاں بہت نصیحتیں، بہت سی باتیں ہمیشہ کی، وہاں آخری نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں خیر و برکت رہے، نورانیت رہے، اور آپ کو علمی استحضار حاصل ہو، اور آپ کے علوم تر و تازہ رہیں، اور آپ کو بہت دین کی معلومات ہو، تو سب سے انہوں نے یہ فرمایا پوری دور حدیث کی کلاس سے، جس میں میں بھی شریک تھا، کہ آپ اگر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو اگر آپ پڑھیں گے اور ان کو گویا اپنا ہر وقت حرز جان جسے کہنا چاہیے کہ ان کو اپنا وظیفہ زندگی بنائیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بس یوں سمجھیے کہ اور جتنے علمی مشاغل آپ کے ہوں وہ الگ ہوں، لیکن یہ چیز اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو بالاستیعاب پڑھیں، اور خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی سنائیں، خلق خدا کو بھی فائدہ ہو۔ بہرحال میرا ایک طویل عرصے سے یہ ایک معمول ہے کہ منگل کے روز میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک ملفوظ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں، اور جس میں طلبہ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے نمازی بھی ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا ملفوظ جو ہے، میں اس کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح کی جائے، اس کو اور اس کے جو فی زمانہ جو تقاضے ہیں وہ اگر سامنے لائے جا سکے۔ الحمدللہ بڑا مقبول سلسلہ ہے، بہت مبارک ہے۔ خلق خدا کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے ضرور ہوتا ہے۔ تو میں آج بھی ایک ملفوظ پیش کر رہا ہوں۔ ملفوظ ہے، ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا، یہاں پر ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ان کے علماء اور عوام بھی سب بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ 7 تالوں میں
حضرت حکیم الامت نہیں بیٹھتے تھے جیسے اس زمانے میں بہت سوں کا رنگ بن چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، اسی میں پھر باتیں ہوتی تھیں، وہی ملفوظات تھے۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آج جیسے بہت سے علماء اور بزرگوں کی باتیں ٹیپ کر لی جاتی ہیں، اب اور زیادہ ایڈوانس طریقے آ گئے تو وہ سب وائس ریکارڈر میں، تو پہلے لکھے جاتے تھے جیسا کہ یہ سامنے موجود ہیں۔ تقریباً 8 جلدیں جو میرے علم میں، میری معلومات میں ہیں، وہ یہی ہیں کہ ملفوظات کی تقریباً 8 جلدیں جو ہیں وہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، شاید میرے علم میں نہ ہو۔ تو سلسلہ گفتگو میں فرمانا کے مطلب یہ ہے کہ باتیں ہو رہی تھیں، کسی نے کچھ پوچھ لیا تو اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر گر جاؤں، زمین کہتی ہے کہ میں اس کو نگل جاؤں، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو بنایا نہیں، اس وجہ سے ایسے کہتے ہو، میں نے بنایا ہے، اس کی قدر میں جانتا ہوں، کس قدر رحمت ہے اور اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے۔ اب اتنی جو سطر میں نے پڑھی، یہ ظاہر ہے کہ کوئی روایت ہوگی، اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرما رہے ہیں وہ کشف کے ذریعے سے نہیں فرما رہے، اور ظاہر ہے کہ وہی تو اترتی نہیں تھی غیر نبی کے اوپر کبھی، لیکن فرمایا کہ بندہ نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی۔ اصل نافرمانی یہی ہے۔ نافرمانی کا بہت ایک وسیع اگر دیکھا جائے تو اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ شریعت کے مطابق داڑھی رکھتا ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جہادی ہو، لیکن ماں اور باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ماں اور باپ کے ساتھ نافرمانی بھی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے۔ بیوی بچوں کی حق تلفی کرنا یہ بھی نافرمانی ہے۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنا، غرض ہے کہ یہ اتنا وسیع ایک گویا عنوان ہے کہ آپ پھیلاتے چلے جائیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے شراب نہیں پی، میں نے منہ کالا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، اور میں نے سود نہیں کھایا اور میں نے رشوت نہیں لی، تو بس اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی نافرمانی تھی اور میں نے تو کبھی کی نہیں۔ لیکن نافرمانی کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے۔ بہرحال نافرمانی، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر گر جاؤں، یعنی اتنا وہ غصے میں آتا ہے کہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے نافرمانی، اور زمین کہتی ہے کہ میں اس کو جی چاہتا ہے کہ میں اسے نگل جاؤں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس سے پتہ چلا حق تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی حدیث اور روایت ہی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے، زمین سے اور آسمان سے اور فرشتوں سے، کہ تم نے تو اس کو نہیں بنایا، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے بنایا۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ اگر کوئی اولاد بری نکل جائے، نافرمان ہو، تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے 5 انگلیاں ہوتی ہیں ہاتھ کی، ایک چھٹی انگلی بھی نکل جائے۔ اب چھٹی انگلی نظر آتی ہے تو معیوب، اور کٹوانا چاہو تو تکلیف۔ تو ماں اور باپ کو اپنی اولاد سے سب سے محبت ہوتی ہے، کوئی فرما بردار ہے اس سے بھی، جو نافرمان ہے اس سے بھی، اس لیے کہ وفا مطلب یہ کہ ایک وہ شعر بھی ہے اس سلسلے میں کہ مطلب یہ کہ ہر ایک سے نباہ کیے جا رہا ہوں میں،
کہ ماں اور باپ جو ہیں اولاد کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. کبھی کبھی دوسرے بہن بھائیوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے یا اوروں میں کہ اس کو ماریں اور اس کو یہ کریں. تو میں یہ بتا رہا ہوں اپنے ذوق سے کہ ماں اور باپ بھی، ماں بھی یہ کہتی ہے کہ یہ میرے اندر سے یہ پیدا ہوا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. ایک ماں بھی اپنے بچے کی برائیاں دیکھتے ہوئے اس لیے اس کی طرفداری کرتی ہے کہ بہرحال چاہے بگڑا ہی وہی صحیح ہے تو میری اولاد. اور ظاہر ہے کہ ماں نے اس کو پیدا کیا اور ماں کے ذریعے دنیا میں آیا. تو ماں اور باپ کے اندر جو شفقت اور محبت ہوتی ہے اولاد کی، وہ سب کے لیے برابر ہوتی ہے. اس سے قطع نظر کہ کون کیسا ہے، بگڑا ہوا ہے، خراب ہے، جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت نظر آ رہی ہے. فرمایا بھائی تم نے تو اسے نہیں بنایا اور میں نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی میں قدر جانتا ہوں کہ. تو اللہ تعالیٰ کس قدر رحمت اپنے بندوں کے ساتھ اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے تو ایک مرتبہ اس سے استنباط کر کے دوستوں سے کہا بھی تھا کہ عند اللہ اپنے محبوب ہونے کا مراقبہ کیا کرو. حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے میں نے دوستوں سے کہا کہ کبھی کبھی وقت نکالا کرو اور گردن جھکا کے. مراقبے کے معنی ہے اپنی گردن جھکا لی اور گردن جھکا کے یہ مراقبہ کیا کرو کہ اللہ کے نزدیک میں کتنا محبوب ہوں. اتنی برائیاں، اتنی خطائیں، اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ نے زمین اور آسمان کو اور فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ تمہیں کیا پتا، میں نے اس کو بنایا ہے. اور گویا اتنی محبت اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اپنے بندے کے ساتھ. تو اگر بندہ مراقبے میں جائے اور صرف اتنی دیر، تھوڑی دیر سوچ لے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور میں اللہ کا کتنا محبوب ہوں، تو فرمایا کہ عند اللہ اپنے محبوب ہونے کا مراقبہ کیا کرو. اس سے بڑا نفع ہوگا کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی. پھر یہی مراقبہ میں نے ایک کتاب میں بھی دیکھا. حضرت ثانوی فرما رہے ہیں یہ بات تو میرے ذہن میں آئی تھی خود، لیکن ایک کتاب میں میری نظر سے جب گزرا تو گویا حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک تائید ہو گئی. فرمایا کہ میں نے ایک کتاب میں بھی یہی مراقبہ دیکھا، ایک بزرگ نے بھی یہی لکھا ہے. اس وقت دیکھ کر بڑا جی خوش ہوا کہ جو چیز میرے قلب میں آتی ہے الحمدللہ اس کی تائید بزرگوں سے بھی نکل آتی ہے. میں اتنی قید اس مراقبے میں اور لگایا کرتا ہوں کہ صاحب مراقبہ شریف طبیعت کا ہو، ورنہ برا اثر قبول کرے گا کہ عجب اور اذلال یعنی ناز اور تعطل پیدا ہو جائے گا. شریف طبیعت کا اگر ہوگا، گناہ تو اس سے بھی ہو جاتے ہیں، گناہوں سے تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے سوائے نبیوں اور پیغمبروں کے، لیکن اگر طبیعت میں سلامتی ہے اور قلب سلیم ہے، شرافت ہے، پھر بھی اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ میری قید ہے، میں اس پر یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ مراقبہ کرو لیکن وہ شخص شریف طبیعت کا ہو. اگر وہ بہت ہی برا شخص ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے اور کوئی معاشرے کے بدترین جرائم کر رہا ہے اور وہ مراقبے میں چلا جائے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے، تو محبت تو رکھتا ہے، لیکن فرمایا اس کا اثر برا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے گی، مقام ناز آ جائے گا کہ میں اتنا کچھ بھی کرتا ہوں اللہ میاں پھر بھی مجھے محبوب رکھتے ہیں. تو یہ حضرت حکیم الامت کی شان تھی کہ ایک بات انہوں نے فرمائی، پھر یہ سمجھ کے کہ اس کا ایک منفی پہلو بھی سامنے آ سکتا ہے. تو حضرت تھانوی نے بہرحال اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں کے اوپر کہ اپنے کارندے اور اپنی مخلوقات کو روک دیا کہ خبردار کوئی ایکشن مت لینا، اس لیے کہ یہ اس کو میں نے بنایا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اس کی کتنی محبت ہے یہ تمہیں اندازہ نہیں ہے.
تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے. اتنی برائیاں، اتنے گناہ اور اتنی معصیتیں دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر مہربان ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مہربانیوں کو اپنے علم میں رکھیں. اور پھر وہی بات ہے، عربی کا ایک شعر پڑھ کے میں ملفوظ کو ختم کروں گا کہ اذا انت احسنت الکریم ملکتہ وان انت احسنت اللئیم تمردا. کسی عربی کے شاعر نے کہا کہ نیک آدمی کے اوپر تم احسان کرو گے، شریف اور کریم النفس کے اوپر، تو وہ تمہارا غلام اور خادم ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ پکڑ لے گا اور چومے گا. اور اگر کسی کمین فطرت کے اوپر احسان کرو گے تو وہ اور زیادہ گویا سرکش اور زیادہ برائیوں پر اتر آئے گا. تو نیک لوگوں پر اگر، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر فطرتاً نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں. جیسے کسی نے کہا تھا اور بڑا اچھا کہا کہ پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا. کہ درختوں پہ بھی اگر پھل آ جائے، پھل تو اللہ نے دیا لیکن یہ درخت جو ہے جھک رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پھلوں کے بوجھ سے جھک رہا ہے. اللہ والوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ کے حضور سجدے میں جا رہا ہے کہ اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے اتنی مہربانیاں میرے اوپر کی اور اتنا گویا مجھے پھلوں سے لاد دیا. تو وہ اللہ کے شکر کے طور پہ زمین کی طرف جھک رہا ہے، گویا کہ جیسے وہ سجدہ شکر کر رہا ہو. تو جب اللہ کی مہربانیاں، اتنی مہربانیاں ہمارے اوپر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری کریں، اختیار کریں اور اللہ اور رسول کی بات کو مقدم رکھیں. اسی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. یہ اس ملفوظ کا حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.